عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث پہ مشتمل ہے، لیکن اس کتاب میں احادیث کا تکرار نہیں ہے، اس لیے احادیث کی تعداد صرف 2000 کے قریب ہے۔ کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو کئی مقاصد میں تقسیم کیا ہے، جن کی مجموعی تعداد 10 ہے۔ ان میں سے تیسرا مقصد العبادات، یعنی کہ عبادات سے متعلقہ احادیث پہ مشتمل ہے، اور اس مقصد کے نیچے بہت سی کتب ہیں۔ ان کتب میں سے 11ویں کتاب الکتاب الحادی عشر الصوم، یہ 11ویں کتاب روزوں کے بارے میں ہے، اور اس کتاب کے نیچے کئی فصلیں ہیں۔ پہلی فصل جو ہے وہ ہے صیام و رمضان، رمضان کے روزے، یعنی کہ وہ احادیث جو رمضان کے روزوں سے تعلق رکھتی ہیں، اور اس فصل میں کئی ابواب ہیں۔ ان میں سے 2 باب ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا باب آج شروع کریں گے۔ باب صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر روزے ترک کرو۔ حدیث نمبر 702 قاف، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا رأیتموه فصوموا واذا رأیتموه فافطروا فإن غم علیکم فاقدروا له۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے کہ اذا رأیتموه فصوموا، جب تم اسے دیکھو تب روزہ رکھو۔ اسے دیکھو، کسے دیکھو؟ یعنی کہ رمضان کے چاند کو۔ جب رمضان کے چاند کو دیکھو تو تب روزے شروع کرو۔ وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، اور جب تم اسے دیکھو تب روزے ترک کرو، یعنی کہ جب شوال کا چاند نظر آ جائے تب رمضان کے روزے ختم ہوں گے۔ ان 2 الفاظ پہ آپ غور کریں تو اس سے پتہ چلا کہ روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر ہوگا، روزوں کا اختتام چاند دیکھ کر ہوگا۔ جدید وسائل اور ذرائع جن کے ذریعے ان سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ اس معاملے میں اساس اور بنیاد نہیں ہے۔ جب تک چاند نظر نہ آئے رمضان کے روزے شروع نہیں ہوں گے، الا یہ کہ شعبان کے 30 دن مکمل ہو چکے ہوں۔ شعبان کے 30 دن مکمل ہو جائیں، پھر چاند نظر آئے یا نہ آئے رمضان شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر شعبان کے 29 دن ہوئے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا، ماہرین فلکیات کی یہ رائے ہے کہ چاند پیدا ہو چکا ہے اگرچہ نظر نہیں آیا، چاند جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اگرچہ نظر نہیں آیا، تو ان کی باتیں مان کر روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ روزوں کا آغاز چاند دیکھ کر ہوگا، روزوں کا اختتام شوال کا چاند دیکھ کر ہوگا۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، پس اگر تم پہ بادل چھا جائیں، اگر مطلع غبار آلود ہو، اگر تم پہ بادل چھا جائیں تو کیا کرو؟ فَاقْدُرُوا لَهُ، تو اس کے لیے اندازہ کر لو۔ اور فَاقْدُرُوا لَهُ کی وضاحت ایک اور روایت میں آئی ہے کہ پھر تم 30 دن مکمل کر لو۔ اگر اس دن جس دن آپ چاند دیکھنا چاہ رہے ہیں چاند نظر نہیں آتا، بادل ہیں، تو پھر آپ 30 دن مکمل کر لیں۔ شعبان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں اور رمضان کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں، بلکہ دیگر مہینوں میں بھی یہی اصول چلے گا۔ یعنی کہ 29 دن ہو گئے اور آپ چاند دیکھ رہے ہیں، چاند نظر نہیں آیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ 30 دن پورے کر لیں گے۔
حدیث نمبر 703 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے امام مسلم نے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی الاخرى فقال الشهر هكذا وهكذا ثم نقص في الثالثة اصبعا۔ جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن 10 صحابہ کرام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت میں جانے کی خوشخبری دی تھی۔ تو قال، یہ سعد بن ابو وقاص کہتے ہیں ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ علی الاخرى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ مارا۔ فقال، تو آپ نے کہا الشہر ہاکذا وہاکذا، مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ اشارے سے آپ نے کہا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے۔ کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن۔ پھر آپ نے کہا ہاکذا، اس طرح ہوتا ہے، کتنے دن ہو گئے؟ 20۔ ثم نقص فی الثالثۃ اصبعا، تیسری بار جب آپ نے دونوں ہاتھوں کا اشارہ کیا تو ایک انگلی کی کمی کر دی، ایک انگلی کو کم کر دیا، یعنی کہ 10 کی 10 انگلیوں کو کھڑا نہیں کیا بلکہ 9 کو کھڑا کیا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، ایک انگلی بند کر لیں یا یہ انگوٹھا بند کر لیں، تو اب ایسے ہو گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مہینہ 29 دن کا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ روایت مختصر طور پہ آئی ہے، ورنہ اگر اس روایت کو تفصیل کے ساتھ پڑھا جائے تو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کہا تھا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے۔ 3 دفعہ اشارے کیے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو کھول کر، کتنے دن ہو گئے؟ 30 دن۔ اور دوسری بار پھر آپ نے یوں کہا تھا کہ یہ اس طرح اور پھر اس طرح، اب 29 دن ہو گیا۔ گویا کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مہینہ کبھی 30 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 29 دن کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ میں مارا تو آپ نے کہا کہ مہینہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے، پھر تیسری بار آپ نے ایک انگلی کم کر دی۔ تو گویا کہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں کبھی مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے، اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کبھی مہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے اور کبھی 30 دنوں کا۔ باب نمبر 4، اور اس آخری حدیث سے پتہ چل گیا کہ 30 سے اوپر کا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو آپ 30 کا بھی انتظار کریں، اور 30 کو بھی نظر نہ آئے تو اب چاند کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مہینہ یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا۔ باب نمبر 4، باب شہرا عید لا ینقصان، عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے۔ عید کے 2 مہینے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک رمضان، یہ عید الفطر والا مہینہ ہے، یعنی کہ جس کے بعد عید الفطر آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ذوالحجہ، جس میں عید الاضحیٰ آتی ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ آگے حدیث پڑھ کر ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 704 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، روایت ہے ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، آپ نے فرمایا، شہرانی لا ینقصانی، 2 مہینے ایسے ہیں جو کم نہیں ہوتے۔ شہر عید، کون سے 2 مہینے؟ عید والے 2 مہینے۔ پھر آپ نے ان کے نام بھی بتا دیے، رمضان و ذوالحجہ، یعنی کہ ماہ رمضان اور ماہ ذوالحجہ۔ تو یہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے، یہ 2 مہینے کم نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک سال میں یہ دونوں مہینے 29 دنوں کے ہوں،
اگر ایک 29 کا ہوگا تو دوسرا 30 کا ہوگا. اگر رمضان 29 کا ہے تو ذوالحجہ 30 کا ہوگا, اور اگر رمضان 30 کا ہے تو ذوالحجہ ممکن ہے 29 کا ہو جائے. یعنی کہ دونوں مہینے 29 کے ہو جائیں گے ممکن نہیں ہے. ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں مہینے اگرچہ ایام کے لحاظ سے کم ہو جائیں, اجر و ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوتے. رمضان کے روزے کسی مسلمان نے رکھے 29 کے 29 اور چاند طلوع ہو گیا, عید آ گئی, اب یہ مہینہ کتنے دنوں کا رہا؟ 29 کا. تو تعداد کے لحاظ سے, ایام کی تعداد کے لحاظ سے 29 دنوں کا ہے, لیکن اجر و ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوگا. جس نے 29 دن کے روزے رکھے ہیں اس کو 30 دن کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو یہ دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ان میں سے دوسرا مطلب جو ہے وہ زیادہ یعنی کہ درست معلوم ہوتا ہے, کیونکہ یہ گارنٹی دینا کہ رمضان اور ذوالحجہ دونوں کام نہیں ہو سکتے یہ مشکل ہے. کہ بھی رمضان اور ذوالحجہ دونوں 29 کے ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے, تو یہ گارنٹی دینا ناممکن ہے. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ دونوں مہینے اجر و ثواب کے لحاظ سے کم نہیں ہوتے. اس کے بعد باب نمبر 5, باب بدء الصوم من الفجر. روزے کا آغاز کب سے ہوگا؟ فجر سے ہوگا. یعنی کہ روزے کا آغاز عشاء کے وقت سے نہیں ہوگا, مغرب کے وقت سے نہیں ہوگا, بلکہ فجر کے وقت سے ہوگا. اور شاید آپ لوگوں نے یہ بات سن رکھی ہو, اور یہ بات درست ہے, کہ پہلی امتیں جب روزہ رکھا کرتی تھیں تو ان کے روزے کا آغاز عشاء کے بعد سے ہو جایا کرتا تھا, اور اگر کوئی عشاء سے پہلے سو جاتا تو اس کے ساتھ ہی اس کے نئے روزے کا آغاز ہو جاتا, اس کو کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. جبکہ ہماری باری آئی تو فجر تک کھانے پینے کی اجازت ہے. پوری رات آپ کھانا کھا سکتے ہیں, پانی پی سکتے ہیں, اور آپ کے روزے کا آغاز فجر کے وقت سے ہوگا جب فجر طلوع ہو جائے گی. حدیث نمبر 705 قاف. اس حدیث کو اپنے اپنی کتب میں جگہ دی ہے. کنہوں نے؟ امام بخاری نے اور امام مسلم نے. عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال. روایت ہے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور عدی بن حاتم کون ہے؟ عدی بن حاتم وہ ہیں جو حاتم تائی کے بیٹے ہیں. وہی حاتم تائی جو ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں بھی معروف ہیں اپنی سخاوت کے لحاظ سے, اور بنیادی طور پہ یہ مشہور و معروف تھے عربوں میں. لیکن ان کی سخاوت اس قدر معروف ہوئی کہ ان کا تذکرہ اردو بولنے والے لوگوں کے ہاں بھی مشہور ہے اور معلوم ہے, کس لحاظ سے؟ جود و سخاوت کے لحاظ سے. تو یہ عدی بن حاتم یہ کون تھے؟ یہ عیسائی تھے, مسلمان ہوئے. ان سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں لما نزلت حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود, کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید داغا سیاہ داغے سے نمایاں ہو جائے, واضح ہو جائے, یعنی کہ فجر تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے. کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو عمدت الی عقال اسود و الی عقال ابیض, میں نے قصد کیا ایک سیاہ رنگ کی رسی کا اور ایک سفید رنگ کی رسی کا, کیونکہ آیت میں لفظ کیا آیا تھا؟ خیط الابیض سفید داغا اور خیط الاسود سیاہ داغا. تو انہوں نے کیا کیا, ایک سیاہ رنگ کی رسی لی اور ایک سفید رنگ کی رسی لی. فجعلتهما تحت وسادتی, میں نے یہ دونوں رسیاں اپنے سرہانے کے نیچے رکھ دی. فجعلت انظر فی اللیل, رات کے وقت میں ان دونوں کی طرف دیکھنا شروع ہوا, بار بار دیکھتا کہ بھائی کب یہ یعنی کہ واضح ہو میرے لیے. فلا یستبین لی, لیکن میرے لیے وہ سفید داغا واضح نہیں ہو رہا تھا, مجھے نظر
نہیں آ رہا تھا. فغدوت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے صبح کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یعنی کہ صبح میں آپ کے پاس آیا. فذکرت له ذلک، تو میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی، میں نے یہ بات آپ سے ذکر کی. فقال، تو آپ نے فرمایا انما ذلک سواد اللیل وبیاض النہار، کہ اس ایت میں جو سفید دھاگے کا تذکرہ آیا ہے اور سیاہ دھاگے کا تذکرہ آیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد رات کی تاریکی، یعنی کہ سیاہ دھاگے سے مراد رات کی تاریکی اور سفید دھاگے سے مراد دن کی روشنی ہے. اب یہاں پہ ہم نے کچھ مسائل پہ غور و فکر کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی تو تب میں نے سیاہ رسی کا قصد کیا اور سفید رسی کا قصد کیا. تو گزارش یہ ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہوئے ہیں سن 2 ہجری میں، اور انہی دنوں کے یہ احکام ہیں اور یہ مسائل ہیں. عدی بن حاتم مسلمان ہوئے ہیں سن 9 ہجری یا 10 ہجری میں جا کر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ایت نازل ہوئی تب عدی بن حاتم مسلمان نہیں تھے. تو پھر وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی تو میں نے قصد کیا؟ تو اس کا مطلب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب یہ ایت نازل ہوئی اس کے بعد جب میں مسلمان ہوا، میں نے یہ ایت سنی، تو سننے کے بعد میں نے قصد کیا سیاہ رسی کا اور سفید رسی کا، اور پھر میں رات کو دیکھنے لگا، لیکن سفید رسی، سفید جو دھاگا تھا وہ میرے لیے رات کو واضح نہیں ہوا، مجھے نظر نہیں آیا. تو یہ ان کی مراد ہے. اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ قرآن حکیم صحیح معنوں میں جاننے کے لیے، اس کے احکام و مسائل سمجھنے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے. عربی زبان نہایت ضروری ہے، کیونکہ جن کو صحیح معنوں میں عربی زبان نہیں آتی، جب وہ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ان سے کئی غلطیاں ہو جاتی. ایک ہے کہ آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ اپنے لیے پڑھیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن آپ مفسر بن کر بیٹھ جائیں تو اس کے لیے آپ کو عربی سیکھنی چاہیے، وہ عربی جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے. لیکن عربی زبان تنہا کافی نہیں ہے. جو صرف عربی زبان پہ انحصار کرے گا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور آپ کی سنت کو اہمیت نہیں دے گا، وہ قرآن حکیم میں کئی مقامات پہ غلطی کر جائے گا. یہاں پہ دیکھیے عدی بن حاتم عربی تھے یا نہیں تھے؟ عربی تھے، عربی کے ماسٹر تھے، ماہر تھے، لیکن ایت کی تفسیر اور ایت کا صحیح مفہوم وہ نہیں جان سکے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ سے رجوع کیا تو آپ نے مطلب واضح کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر صحیح معنوں میں جاننے کے لیے آپ کی احادیث کی طرف رجوع نہایت ضروری ہے. اور جو یہ کام نہیں کرے گا وہ گمراہی کے راستے پہ چلے گا، جیسا کہ کئی لوگوں سے یہ کام ہوا ہے. آج کل کے زمانے میں جاوید احمد غامدی کو لے لیں آپ، انہوں نے کئی جگہ ٹھوکر کھائی ہے. کس لیے؟ نبی علیہ السلام کی احادیث سے اعراض کرنے کی وجہ سے. ایسے ہی ان کے استاد امین احسن اصلاحی، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی ایک سوچ ہے، جو نبی علیہ السلام کی احادیث کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو دینی چاہیے. آپ کی حدیث کو مانتے ہیں لیکن تب تک جب تک کہ وہ حدیث ان کی عقل کے مطابق ہو. جو ہی حدیث ان کی عقل سے ٹکرائے گی یہ حدیث کو ریجیکٹ کر دیں گے. جبکہ میں اور آپ کیا کریں گے؟ میں اور آپ کہیں گے میری عقل جو ہے وہ کمزور ہے، وہ ناقص ہے، حدیث سچی، میری عقل جھوٹی. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری ہے قرآن کریم کی درست تفسیر جاننے کے لیے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ صحابہ کرام کی عادت تھی، ان کا یہ معمول تھا کہ جب انہیں قرآن حکیم سمجھنے میں اور اس پہ عمل کرنے میں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ آپ سے رجوع کیا کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوگا
کہ قرآن حکیم سمجھنے کے لیے، دین اسلام سمجھنے کے لیے سلف صالحین کی طرف رجوع کرنا نہایت ضروری. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال کو سامنے رکھ کر قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، تابعین تبع تابعین معصوم نہیں ہیں، لیکن وہ ایک رائے پہ جب اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، تو پھر ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دی جائے گی. اگر وہ اجماع ثابت ہو جائے تو اسے لیا جائے گا. یہاں پہ یہ بھی واضح کر دوں کہ عدی بن حاتم عطائی کو یہ عید سمجھنے میں مشکل پیش آئی. انہوں نے سمجھا کہ خیط الابیض سے مراد سفید داغا ہے، اور یہی لفظی معنی ہے اس یعنی کہ یہی لفظی معنی ہے ان دو لفظوں کا. الخیط الابیض کا معنی یہی بنتا ہے سفید داغا، اور خیط الاسود کا معنی کیا بنتا ہے؟ کالا داغا. اور انہوں نے اس سے مراد کالا داغا ہی لی ہے، رسی لی ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے ان کی اصلاح فرمائی ہے. اصل میں عدی بن حاتم بعد والے کے لفظ پہ غور نہیں کر سکے. وہ کیا ہے؟ الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، فجر کا سفید داغا. تو فجر کا سفید داغا کیا ہوتا ہے؟ فجر کی سفید روشنی. تو من الفجر کے لفظ نے وعدے کر دیا تھا کہ الخیط الابیض سے کیا مراد ہے. میں یہ آخری وضاحت جو کرنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم واضح ہے، لیکن انسان کئی دفعہ اپنی بشریت کی وجہ سے قرآن کریم کی آیت کے تمام پہلوؤں پہ غور نہیں کر پاتا، تو تب اسے کوئی نہ کوئی غلطی لگ جاتی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 706 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل، بلال بے شک بلال اذان دیتے ہیں رات کے ٹائم. فکلوا واشربوا، تو تم کھاتے رہو اور پیتے رہو. ان کے بلال کی اذان کی پرواہ نہ کرو. یہ نہیں سوچنا کہ اذان ہوگی اب کھانا پینا بند ہو گیا، بلکہ بلال کی اذان فجر کے ٹائم نہیں ہوتی بلکہ رات کے وقت ہوتی ہے. چاہے وہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہوتی ہے یا آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے یا پون گھنٹہ پہلے ہوتی ہے، جب ہوتی ہے وہ رات ہوتی ہے. تو فرمایا بلال اذان دیتے ہیں رات میں. فکلوا واشربوا، تم کھاتے رہو پیتے رہو، یعنی کہ اذان، بلال کی اذان سن لینے کے باوجود تم کھاتے پیتے رہو، تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے. حتی ینادی ابن ام مکتوم، یہاں تک کہ اذان دیں کون؟ ابن ام مکتوم. یہ نبینا صحابی تھے. فرمایا جب وہ اذان دیں، اب ہے فجر کی اذان، اب کھانا پینا کیا ہو جائے گا؟ بند ہو جائے گا. اب کھانے پینے کا عمل رک جائے گا. یہاں پہ آیا ہے کہ پہلی اذان کون دیتے ہیں؟ بلال. اور دوسری اذان کون دیتے ہیں؟ ابن ام مکتوم. اور کچھ روایات میں آیا ہے کہ پہلی اذان دیتے ہیں ابن ام مکتوم اور دوسری اذان دیتے ہیں بلال. اور دونوں احادیث سند کے لحاظ سے ٹھیک ہے. تو کیا ہم کہیں گے کہ احادیث میں تضاد ہے جیسا کہ منکرین حدیث کہتے ہیں؟ نہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو حدیث ثابت ہو جائے اس میں اور قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا. آپ سے 2 حدیثیں ثابت ہو جائیں تو ان کا آپس میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا یہاں پہ کیا کہیں گے ہم؟ تو گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یوں محسوس ہوتا ہے کہ باری تبدیل کرتے رہتے ہوں گے. کبھی بلال پہلی اذان دیتے ہوں گے، ابن ام مکتوم دوسری، اور کبھی ابن ام مکتوم پہلی اور بلال
دوسری. تو دونوں احادیث اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ نبینا شخص کی اذان بالکل ٹھیک ہے. کہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ پاک و ہند میں کئی علماء کرام یہ رائے رکھتے ہیں کہ نبینا آدمی کی اذان مکروہ ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ابن ام مکتوم مسلسل اذان دیتے رہے. اگر یہ مکروہ عمل ہوتا تو آپ انہیں اس سے روک دیتے، لیکن آپ نے نہیں روکا. اس سے پتہ چلا کہ یہ عمل درست ہے. جب نبینا آدمی کی ٹائمنگ کے معاملے میں کوئی مدد کرنے والا ہو، اسے درست وقت بتانے والا ہو کہ اب اذان کا وقت شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد باب نمبر 6، باب متى یفطر الصائم، روزے دار کب روزہ افطار کرے گا، کب روزہ کھولے گا. حدیث نمبر 707 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات آئے ادھر سے، کدھر سے؟ یعنی کہ مشرق کی جانب سے. جب مشرق کی جانب سے رات آ جائے، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْهَا هُنَا، اور دن چلا جائے ادھر سے، کدھر سے؟ مغرب کی جانب سے. وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، اور سورج غروب ہو جائے، سورج کی ٹکیا غروب ہو جائے. فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ، تو تحقیق روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا. تو کتنی چیزیں آپ نے یہاں پہ ذکر کی ہیں؟ 3 چیزیں. رات آ جائے مشرق کی جانب سے، دن چلا جائے مغرب کی طرف سے، اور سورج غروب ہو جائے. تینوں کام ہو جائیں تو اب روزے دار کے روزے افطار کرنے کا، روزہ کھولنے کا وقت ہو چکا. اب اس کو روزہ کھول لینا چاہیے، اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے. یہ 3 لفظ آپ نے کیوں بولے ہیں؟ جب آپ نے کہہ دیا تھا کہ رات ادھر سے آ جائے، رات ادھر سے آ جائے اور دن ادھر سے چلا جائے، تو کیا یہ 2 لفظ کافی نہیں تھے؟ تو گزارش یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ابھی دن ہوتا ہے لیکن اندھیرا چھا جاتا ہے کسی وجہ سے. تو آپ نے اس لیے کہا کہ یہ کافی نہیں ہے کہ اندھیرا چھا گیا ہے. آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ رات آ گئی ہے، دن چلا گیا ہے اور سورج غروب ہو گیا ہے، تو پھر جو ہے روزے دار کے روزہ کھولنے کا وقت ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چل گیا کہ روزے کھولنے کا آغاز کب ہوگا، اور روزہ کھولتے ہوئے تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جب سورج غروب ہو گیا تو اس کے بعد جلدی کرنی چاہیے. اگرچہ اس بارے میں حدیث آگے آ رہی ہے تو تفصیلی گفتگو وہاں پہ ہوگی. باب نمبر 7، باب استحباب السحور. السحور کو آپ یہاں پہ السحور بھی پڑھ سکتے ہیں. اصل میں اگر آپ السحور پڑھیں گے، سین کے اوپر زبر پڑھیں گے، فتح پڑھیں گے، تو پھر یہ اس کھانے کو کہتے ہیں، ان چیزوں کو کہتے ہیں جو آپ سحری کے وقت کھاتے ہیں. اور السحور پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا سحری کرنا. تو اس لیے باب استحباب السحور، سحری کرنے کا مستحب ہونا ہے، کہ سحری کرنا مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، سحری کرنی چاہیے.
حدیث نمبر 708 708 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، سحری کرو، فإن فی السحور برکہ، کیونکہ سحری میں بڑی برکت ہوتی ہے، سحری کے کھانے میں بڑی برکت ہوتی ہے. کیسے برکت ہوتی ہے؟ برکت کے پہلو کیا کیا ہیں؟ اس بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے. ایک تو برکت یہ ہے کہ سحری کھانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ عمل کرنا ہے، اس وجہ سے اجر و ثواب ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ سحری کھانے سے آپ کو قوت و طاقت ملے گی اور آپ روزہ اچھے طریقے سے گزار سکیں گے اور روزے کے دوران اچھی طرح اللہ کی عبادت کر سکیں گے، تلاوت کر سکیں گے، نفل پڑھ سکیں گے. اور اس کے علاوہ سحری کھانے میں یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت ہے. تو جب آپ اللہ کے رسول کی بات مانتے ہوئے یہودیوں کی مخالفت کریں گے تو اس پہ بھی آپ کو اجر و ثواب ملے گا. تو یہ چند مثالیں ہیں اس برکت کی جو سحری میں ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے کہا تھا حلم الی الغداء المبارک، کہ بابرکت صبح کے کھانے کے لیے آؤ، ان کہ آپ نے صحابی کو دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ صبح کا بابرکت کھانا کھاؤ، اور وہ سحری کا کھانا تھا. تو وہاں پہ بھی آپ نے اس کھانے کو کیا قرار دیا ہے؟ بابرکت قرار دیا ہے. ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ سحری کیا کرو، اگر آپ کچھ اور نہیں کھانا چاہتے، کچھ اور نہیں پینا چاہتے تو پانی کا ایک گھونٹ پی لیں. اور کبھی آپ فرماتے ہیں کہ سحری میں جو بہترین چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ کھجوریں. تو بہرحال سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ یاد رہے کہ سحری کا سے مراد یہ ہے کہ آپ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کھانا کھائیں یا پانی پی لیں. اگر کوئی آدمی عشاء کے بعد کھانا کھاتا ہے تو اس کو آپ سحری نہیں کہہ سکتے. سحری کا لفظ بولا جاتا ہے فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے کے وقت کو سحری کہتے ہیں. اور پھر سحری میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سحری کرنے والا آسانی سے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، وقت پہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، وقت پہ فجر کی سنتیں ادا کر لیتا ہے. تو یہ سارے وہ امور ہیں جو سحری کی برکت کا نتیجہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ حکم دیا ہے تسحروا، سحری کرو. لفظ جو آپ نے استعمال کیا وہ امر کا ہے، آرڈر کا ہے. اور اصول یہ ہے علماء کرام کے ہاں کہ قرآن میں کوئی آرڈر آ جائے یا حدیث میں کوئی آرڈر آ جائے تو وہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. یعنی کہ اس آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا واجب ہے، افضل نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے. لیکن یہاں پہ علماء کرام نے کہا کہ تسحروا، یہ الفاظ اگرچہ آرڈر کے ہیں، امر کے ہیں، لیکن یہاں پہ یہ امر جو ہے وجوب پہ دلالت نہیں کر رہا بلکہ استحباب پہ دلالت کر رہا ہے کہ سحری کھانا بہتر ہے لیکن واجب نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ آپ نے کیسے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہاں پہ یہ امر جو ہے، یہ آرڈر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحباب کے لیے ہے؟ تو اس کے بارے میں دلیل دیتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے صحابہ کرام نے وصال کیا اور سحری کا اس میں تذکرہ نہیں ہے. تو اگر سحری واجب ہوتی تو آپ وصال نہ کرتے، آپ کے صحابہ کرام وصال نہ کرتے بلکہ سحری تناول کرتے. وصال سے مراد کیا ہے؟ وصال سے مراد یہ ہے کہ ایک روزہ آپ کا مغرب تک مکمل ہو گیا لیکن آپ نے افطار نہیں کیا، آپ روزے کی حالت میں رہے، فجر تک آپ روزے کی حالت میں رہے اور پھر اگلا روزہ شروع ہو گیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصال. تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے وصال کیا، سحری نہیں کھائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کھانا واجب نہیں ہے. سحری کھانا افضل ہے، بہتر ہے، سنت ہے، یہ بابرکت چیز ہے لیکن واجب نہیں.
باب نمبر 8، باب استحباب تعجیل الفطری، روزہ کھولنے میں جلدی کرنا مستحب ہے۔ باب کس بارے میں ہے کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنے کا استحباب، کیونکہ روزہ کھولنے میں جلدی کرنا یہ مستحب ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عصر کے ٹائم روزہ کھولنے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے اب جلدی سے روزہ آپ افطار کر لیں، کھول دیں۔ اب یہودیوں عیسائیوں کی طرح مزید انتظار نہ کریں۔ یہودی اور عیسائی سورج غروب ہونے کے باوجود ایک ستارے کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں، جب وہ طلوع ہوتا ہے تب روزہ افطار کرتے ہیں۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، کئی لوگ احتیاط کے نام پہ 5 منٹ 4 منٹ 3 منٹ انتظار کرتے ہیں۔ یہ احتیاط نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے عمل کے خلاف ہے، ان کی تعلیمات کے خلاف۔ حدیث نمبر 709 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کن کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سہل بن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ ہمیشہ خیر پہ رہیں گے، کب تک؟ جب تک کہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ روزہ سورج غروب ہونے کے بعد جلدی سے کھول لینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو پھر ایسے لوگ خیر کے اوپر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے حدیث کو اہمیت دیتے ہیں، تو اہمیت دینے کی وجہ سے بھی خیر پہ ہیں، اور اس حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے گا، فضل فرمائے گا، اس لیے بھی وہ خیر کے اوپر ہے۔ تو آپ نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک وہ روزہ کھولنے میں جلدی کرتے رہیں گے، یعنی کہ سورج غروب ہو جانے کے بعد۔ جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہو جانے سے پہلے روزہ کھول لیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا، ڈوب گیا، اب آپ مزید انتظار نہ کریں، اب آپ جلدی سے روزہ افطار کر لیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جسے جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیونکہ یہودی اور عیسائی وہ افطاری میں روزہ کھولنے میں تاخیر سے کام لیتے ہیں، اور اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 9، باب من اکل ناسیا وما لا یفطر الصائم، باب ہے اس شخص کے بارے میں جو بھول کر کھا پی لے، باب ہے اس آدمی کے بارے میں جو بھول کر کوئی چیز کھا لے، اور باب ہے ان چیزوں کے بارے میں جو روزے دار کا روزہ توڑتی نہیں ہے۔ باب ہے اس چیز کے بارے میں جو روزے دار کا روزہ توڑتی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 710 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکل ناسیا وهو صائم فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو بھول کر کھا لے اس حال میں کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، جو بھول کر کھا لے جبکہ وہ روزے کی حالت میں ہو، فلیتم صومہ، تو اس پہ واجب ہے کہ اپنا روزہ مکمل کرے۔ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ اس حدیث سے ایک تو پتا چلا کہ جو بھول کر روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا پی لے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ پتا چلا کہ اس کے روزے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھول کر کھا پی لیا وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، اپنے روزے کو، اس کا مطلب ہے کہ اس کا روزہ اب بھی روزہ ہی ہے، برقرار ہے۔ تو ایسے آدمی کے اوپر نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی کوئی قضا ہے۔
اس کا روزہ بالکل ٹھیک ہے، اس روزے کو وہ مکمل کرے۔ اور اس سے پتہ چلا کہ یہ چیزیں ان کے بھول کر کھا پی لینا، یہ چیزیں روزے کو نقصان نہیں دیتی۔ اب تک جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں اس حدیث کے، اس میں بھول کر کھانے کا ذکر ہے، پینے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کتاب کے رائٹر اور مؤلف شیخ صالح شامی کہتے ہیں زاد مسلم او شریبہ، کہ امام مسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس میں پینے کا تذکرہ بھی آیا ہے، او شریبہ کا او یا شریبہ پی لے۔ تو اب حدیث کیسے ہو جائے گی کہ جس نے بھول کر کوئی چیز کھا لی یا پی لی جب کہ وہ روزے کی حالت میں ہو، اس پہ واجب ہے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اس کو اللہ نے پلایا ہے۔ شیخ صالح شامی کہتے ہیں کہ یہ اضافہ مسلم شریف میں آیا ہے، کہتے ہیں وہو روایت من البخاری، بلکہ یہ الفاظ امام بخاری کے ہاں بھی ایک روایت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد باب نمبر 10، باب لا يتقدم رمضان بصوم، رمضان سے پہلے ایک روزہ نہ رکھے، یعنی کہ رمضان کے استقبال کے طور پہ رمضان سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لینا، رمضان سے پہلے 2 دن روزہ رکھ لینا، یہ غلط ہے، خلاف شریعت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 711 711 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا ان يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی رمضان سے پہلے 1 یا 2 دن کے روزے نہ رکھے، تم میں سے کوئی بھی رمضان سے پہلے 1 دن کا روزہ نہ رکھے، او یومینی یا 2 دنوں کا روزہ نہ رکھے، الا ان یکون رجل، سوائے اس آدمی کے کان یصوم صومہ، جو اپنے روزے رکھتا تھا، فلیصم ذلک اليوم، تو وہ اس دن کا روزہ رکھ لے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہمیں پتا چل گیا کہ رمضان کے استقبال کے طور پہ رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزے رکھنا کیا ہے؟ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن ایک آدمی کو رمضان سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے روزے رکھنے کی اجازت ہے، وہ کون سا آدمی ہے؟ جو پہلے سے اپنے روزے رکھتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہوگی؟ ایک آدمی سوموار کا روزہ رکھتا ہے، ہر سوموار کا روزہ، اب رمضان سے 1 دن پہلے یعنی کہ 29 شعبان کو کیا ہے؟ سوموار ہے، تو ایسے آدمی کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یا رمضان سے 1 دن پہلے جمعرات ہے اور کوئی آدمی ہر جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ یا کسی آدمی کا یہ معمول ہے کہ وہ داؤدی روزہ رکھتا ہے، داؤدی روزہ کیا ہوتا ہے؟ 1 دن روزہ رکھنا اور 1 دن چھوڑ دینا۔ اب اس کی یہ عادت ہے اور رمضان سے پہلے والا جو دن ہے یہ ان دنوں میں سے ہے جس دن اس کا روزہ بنتا ہے، تو اس کو یہ روزہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شریعت کی طرف سے یہ پابندی کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے بطور مسلمان آپ کے ہر آرڈر کو مان لینا، جس سے آپ نے روک دیا اس سے دور رہنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے آرڈر کی حکمت بتائی ہو یا نہ بتائی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ کا آرڈر ہو یا اللہ کے رسول کا آرڈر، ہر آرڈر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا آرڈر ایسے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ ایسے آرڈر جاری کر دیتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری بادشاہ چلے گی، میں جو بھی آرڈر دے دوں۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی ایسا آرڈر نہیں ہے
جس کو بے حکمت کہا جائے کہ کسی حکمت کے بغیر. اللہ کے ہر آرڈر کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جس چیز سے اللہ نے روکا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اور نبی علیہ السلام کے آرڈر جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, تو اس لیے ان کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تو یہاں پہ کیا حکمت ہے؟ علماء کرام نے اس حکمت تک پہنچنے کی کوشش کی ہے. کچھ علماء کرام نے کہا اس لیے شریعت نے چاہا کہ رمضان کے روزے اتنے ہی رہیں جتنے رمضان کے ایام ہیں. رمضان سے ایک دن پہلے روزہ رکھ کے اس دن کو رمضان کے ساتھ ملایا نہ جائے. دوسرے نمبر پہ شریعت چاہتی ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے قوت و طاقت مل جائے. آپ رمضان سے ایک دو دن پہلے روزے کے بغیر ہوں, کھانا کھا رہے ہوں, اور آپ کا جسم اتنی توانائی حاصل کر لے جو رمضان میں آپ کے کام آتی رہے. یہ اور اس طرح کی کئی حکمتیں علماء کرام نے ذکر کی ہیں. اب ہم آتے ہیں باب نمبر 11 کی طرف. باب النہی عن الوصال, وصال کی ممانعت, وصال کا منع ہونا, وصال سے آپ کا روکنا. حدیث نمبر 712 712. قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال سے روکا. وصال کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے بتا چکا ہوں. وصال سے مراد یہ ہے کہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ رکھ لینا, اور درمیان میں نہ افطاری کرنا نہ سحری کرنا, اور نہ افطاری سحری کے علاوہ رات کے کسی ٹائم کوئی چیز کھانا اور پینا. یعنی کہ یکے بعد دیگرے آپ نے 2 یا 3 یا 4 روزے رکھے ہیں اور درمیان میں آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وصال کہتے ہیں. پوری کے کیا ہے, جان بوجھ کر کیا ہے تو یہ وصال ہے. ورنہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے کسی ایسی ازمائش میں ہیں جہاں کھانے پینے کے لیے آپ کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے, تو یہ پھر وصال مجبوری ہے. یہاں پہ قصدن آپ نے وصال نہیں کیا. تو وصال جس کی یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے, یہ وہ وصال ہے جو کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے. تو وصال کا معنی مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے. اب میں بار بار لفظ وصال ہی استعمال کروں گا, یعنی کہ ایک روزے کے بعد دوسرا روزہ بغیر کچھ کھائے پیے رکھ لینا. ان کے فجر سے لے ایک دن کی فجر سے لے کے دوسرے دن کی مغرب تک, یعنی کہ آج فجر سے آپ کا روزہ شروع ہوا, مغرب کا وقت تھا روزہ کھولنے کا, آپ نے نہیں کھولا, فجر تک آپ نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے, پھر دوسرا روزہ شروع ہو گیا. اب اگلی مغرب کے موقع پہ آپ افطاری کریں گے تو یہ 2 روزوں میں وصال ہو گیا. اور ہو سکتا ہے آپ 3 روزوں میں ایسا کریں, ہو سکتا ہے آپ 4 میں ایسا کریں, ہو سکتا ہے آپ 5 میں ایسا کریں. تو بہرحال وصال کی ممانعت. حدیث نمبر 712 712 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے. کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فی الصوم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال سے روکا. فقال له رجل من المسلمین, تو آپ سے مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا, انک تواصل یا رسول اللہ, یقیناً آپ وصال کرتے ہیں اللہ کے رسول. یعنی کہ آپ ہمیں وصال سے روک رہے ہیں, خود آپ وصال کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے. اس سے پتہ چلا صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ نے ایک ہی شریعت اتاری ہے نبی کے لیے اور امتی کے لیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور امتی کے لیے شریعت ایک اللہ نے اتاری ہے. اگر یہ عقیدہ غلط ہوتا تو نبی علیہ السلام صحابہ کے نام سے کہتے بھائی تمہاری شریعت اور ہے میری شریعت اور ہے. لیکن ہوا کیا کہ چند مسائل ہیں جن میں نبی علیہ السلام کو خصوصیت حاصل ہے. باقی جو شریعت امتی کے لیے ہے وہی آپ کے لیے ہے. چند مسائل ایسے ہیں جہاں آپ کے لیے حکم اور ہے، امتی کے لیے حکم اور ہے. مثال کے طور پہ 4 سے زیادہ شادیاں کرنا، اس کی امتی کو اجازت نہیں ہے، نبی اجازت تھی. تو جہاں پہ خصوصیت تھی، جہاں پہ آپ کا حکم امت سے مختلف تھا، وہاں پہ آپ نے بتا دیا، قرآن نے بتا دیا. اور جہاں پہ شریعت خاموش ہے وہاں پہ جو حکم امتی کا ہے وہی حکم نبی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو شریعت کے آرڈر کے لحاظ سے وہاں پہ امتی اور نبی میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ عقیدہ ہے صحابہ کرام کا. اسی لیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ تو خود وصال کرتے ہیں. تو صحابی کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ وصال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے، ممنوع نہیں ہے. صحابی کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ وصال کرتے ہیں تو ہمیں تو حکم دیا گیا کہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چلیں، آپ کی پیروی کریں. اور یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو، اس سے بھی پتا چلا کہ نبی اور امتی کی شریعت ایک ہے. اگر نبی کی شریعت اور ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتے دھیان سے میرے نبی کے پیچھے نہ چلنا، میرا نبی جو آرڈر دے اس پہ عمل کرنا، لیکن میرا نبی جو عمل کرے اس پہ اس کی پیروی نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی کی شریعت اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فقال له رجل المسلمین، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے آپ سے کہا انک تواصل یا رسول اللہ، یقیناً آپ وصال کرتے ہیں اللہ کے رسول. قال، تو آپ نے فرمایا وَأَيُّكُمْ مِثْلِي، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے، تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے. قرآن میں کیا آیا ہے؟ قرآن میں آیا قل انما انا بشر مثلکم، سورہ کاف کی آخری آیات، کہ اے نبی آپ کہہ دیں، ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، یوحا الیہ، لیکن میرے اوپر وہی نازل ہوتی ہے. ان کے بشر ہونے کے لحاظ سے میں تمہاری طرح کا ہوں، لیکن شان، مقام، مرتبہ کے لحاظ سے تم مجھے نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے اوپر تو وہی نازل ہوتی ہے، مجھے اللہ نے وہی کے لیے منتخب کیا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری طرح ہے. قرآن میں کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو میری طرح کا ہے. ان کے حدیث سے لگتا ہے کہ ہم آپ کی طرح کے نہیں ہیں، یعنی کہ بشر ہونے میں بھی، شان میں تو آپ کی طرح کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے بشریت کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے بات میں نہیں کر رہا. تو اس حدیث سے لگتا ہے کہ بشر ہونے میں بھی ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. اب کیا آیت اور حدیث میں تضاد ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن کی آیت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت شدہ کسی حدیث میں تضاد ہو. جہاں کہیں تضاد محسوس ہو وہاں مسئلہ ہماری عقل کی کمزوری کا ہوگا، ہماری ناقص عقل کا ہوگا، یا وہ حدیث ضعیف ہوگی. لیکن یہاں پہ تو حدیث بخاری کی مسلم کی ہے، حدیث کو بھی ہم ضعیف نہیں کہہ سکتے. تو پھر آپ غور کیجئے، قرآن نے عام طور پہ کہہ دیا کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، شان کے لحاظ سے نہیں، بشر ہونے کے لحاظ سے میں تمہاری طرح کا ہوں. اور حدیث نے یہ نہیں کہا کہ تم میری طرح کے نہیں ہو، بلکہ آپ نے وہ چیز بیان کر دی جس چیز میں ہم آپ کی طرح نہیں ہیں. آپ نے کہا تم میں سے کون میری طرح ہے، انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی، میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے. یعنی کہ اس چیز میں امتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح نہیں. ایت عام ہے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور حدیث خاص ایک چیز بیان کر رہی ہے.
اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون میری طرح ہے؟ بے شک میں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں امتی اللہ کے نبی کے ساتھ مل نہیں سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، اور امتیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ آپ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ تم وصال کرنے میں میری پیروی نہ کرو، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ میرے نبی کی پیروی کرو فتبعونی، لیکن آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے میں مجھے خصوصیت ہے، یہ میرے خصائص میں سے ہے، یہاں پہ مجھے استثناء ملا ہوا ہے، اس مسئلے میں تم میری پیروی نہ کرو۔ کیوں جی آپ کی پیروی نہ کریں؟ فرمایا کیونکہ تم میری طرح نہیں ہو، تم وصال کرو گے تو تمہارے لیے تمہیں مشکل پیش آئے گی، میں وصال کروں گا میرے لیے آسان ہے، کیونکہ رات کو اگرچہ میں کچھ کھاتا نہیں ہوں، اپنی بیگم سے کچھ نہیں لیتا، گھر سے کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں لیتا، لیکن میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ چند امور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت حاصل ہے، ان کے علاوہ دیگر امور میں آپ بھی شریعت کے پابند تھے جیسے کہ آپ کے امتی شریعت کے پابند تھے، اسی لیے آپ ان لوگوں پہ ناراض ہو جاتے تھے جو آپ سے کہتے جی آپ کی تو بات ہی اور ہے، یعنی کہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لحاظ سے آپ کی تو بات ہی اور ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کہا گیا کہ صبح اٹھتے ہیں، روزہ رکھنا ہوتا ہے، جنابت کی حالت ہوتی ہے، غسل واجب ہوتا ہے، غسل کیا نہیں ہوتا، اسی حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ غسل کیے بغیر روزہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا میں صبح اٹھتا ہوں، جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں اور روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو سوال کرنے والے صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، تو آپ شدید ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم میں سے سب سے بڑھ کر یعنی کہ میں شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال، تو جب انہوں نے وصال سے رک جانے سے انکار کیا، یعنی کہ وصال سے رکے نہیں۔ کیوں نہیں رکے؟ جبکہ صحابہ کرام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے کیا آپ کے اشارے کے منتظر رہا کرتے تھے، ادھر اشارہ ہوتا اور ادھر وہ آپ کے اشارے کی تعمیل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ آپ روک رہے ہیں، وہ رکے کیوں نہیں؟ علماء کرام نے وضاحت کی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں روک رہے ہیں، ہمارے لیے وصال کو حرام قرار نہیں دے رہے، کیونکہ جب نبی علیہ السلام کسی چیز سے روکتے ہیں تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی حرام نہیں ہوتی بلکہ وہ نہیں تنزیہ کے لیے ہوتی ہے، ان کو اس کا مطلب ہوتا ہے بہتر ہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ جیسے آرڈر کا لفظ عام طور پہ کس لیے ہوتا ہے؟ وجوب کے لیے، اور کبھی کبھی استحباب کے لیے، جیسا کہ میں نے مثال دی حدیث نمبر 708 میں۔ عام طور پہ آپ کا آرڈر ہوتا ہے وجوب کے لیے، کس پہ عمل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی وجوب کے لیے نہیں ہوتا، لیکن جب وجوب کے لیے نہیں ہوتا تب وہاں پہ کوئی قرینہ ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے، ورنہ اصول یہ ہے کہ آپ کا ہر آرڈر وجوب کے لیے۔ ایسے ہی جب آپ روکیں، پہلے میں نے بات کی ہے آپ کے حکم کی، اب آپ کسی چیز سے منع کریں، جب روکیں تو آپ کے روکنے کا مطلب یہ ہے کسی کام سے کہ یہ کام کرنا حرام ہے، یہ عام اصول ہے۔ لیکن کبھی کبھی آپ کی طرف سے روکنا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کام مکروہ ہے، وہ کام کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تم وہ کام نہ کرو۔ ایسی نہیں کو کہتے ہیں تنزیہ کے لیے۔ تو صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ کا روکنا یہاں پہ تنزیہ کے طور پہ، یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بہتر تمہارے لیے یہی ہے کہ تم وصال نہ کرو، تم نہیں کر سکتے۔ تو فلما ابوا، تو جب انہوں نے
فلما ابوا ينتهوا عن الوصال، جب انہوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کیا تو واصل بهم یوما، آپ نے ان کے ساتھ ایک دن وصال کیا، ان کے خود بھی کیا، آپ تو پہلے بھی کرتے تھے، صحابہ کرام کو بھی کہا ٹھیک ہے کرو جی، ان کے ساتھ آپ نے ایک دن وصال کیا، ثم یوما، پھر ایک دن اور کیا، ثم رأوا الہلال، پھر انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ چاند دیکھ لیا، یعنی کہ چاند نظر آ گیا ہوگا کس کا؟ شوال کا، رمضان کے روزے ختم ہو چکے ہوں گے، 2 روزے رہ گئے تھے، تو ایک دن وصال کیا آپ نے ان کے ساتھ، دوسرے دن کیا، پھر انہوں نے کیا دیکھ لیا؟ چاند، یعنی کہ چاند نظر آ گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لو تأخر لزدتکم، اگر چاند لیٹ ہو جاتا، یعنی کہ اگر ابھی 29 کی بجائے 30 کا ہو جاتا، چاند لیٹ ہو جاتا، لزدتکم، تو میں تمہیں مزید وصال کرواتا، میں تمہیں مزید وصال کرواتا۔ تو آپ نے یہ الفاظ کیوں کہے کہ اگر چاند لیٹ ہو جاتا تو میں تمہیں مزید وصال کرواتا؟ صحابی کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کتنکیری لہم، یہ الفاظ آپ نے ان سے کہے ان کو گویا کہ آپ ان کو سزا دینے والے، یہ وصال یعنی کہ آپ نے ان کے ساتھ کرنا تھا ان کو سزا دینے کے لیے کہ تم بعد نہیں آتے، آؤ پھر میدان میں کرو وصال، کرو میرا مقابلہ۔ کتنکیری لہم، آپ نے یہ الفاظ کہے ان کو سزا دینے کے لیے، ہی نہ ابو ان ينتهوا، جب کہ انہوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر آپ سزا دینے کے طور پہ ان کے ساتھ وصال کرتے رہے، اور مزید یہ بھی کہا کہ اگر چاند لیٹ ہو جاتا تو میں مزید تمہیں وصال کرواتا۔ تو بہرحال اس سے کیا پتا چلا کہ وصال کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ کچھ امور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خصوصیت حاصل ہے، لیکن خصوصیت کا دعویٰ کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ کئی لوگ ان کو کوئی مسئلہ بتائیں اور اللہ کے رسول کا حوالہ دیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے۔ بھائی دلیل دو خاص ہے۔ اصول یہ ہے کہ جو بھی حکم امتی کے لیے ہے وہی نبی کے لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سے پوچھیں کیا دلیل ہے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو۔ اگر نبی علیہ السلام کو خصوصیتیں حاصل ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں اللہ کے رسول نے جو بھی عمل کیا وہ ہم کریں گے، اس پہ عمل کرنا، اگر آپ نے جواز کے طور پہ کیا تو ہم جواز کے طور پہ کریں گے، اگر آپ نے استحباب کے طور پہ کیا ہم استحباب کے طور پہ کریں گے، اگر آپ نے وجوب کے طور پہ کیا ہم وجوب کے طور پہ کریں گے۔ اگر کسی کام سے آپ دور اس لیے رہے کہ وہ حرام ہے تو ہم بھی اس لیے دور رہیں گے کہ وہ حرام ہے، اگر کسی کام سے آپ اس لیے دور رہے کہ وہ مکروہ ہے تو ہم بھی اس لیے دور رہیں گے کہ وہ مکروہ ہے۔ لیکن جہاں پہ بتا دیا گیا کہ یہ چیز آپ کے ساتھ خاص ہے وہاں ہمارا حکم اور ہوگا اور نبی علیہ السلام کا حکم اور ہوگا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ کے آرڈر پہ عمل کرنے میں ہی خیر ہے، آپ کے آرڈر پہ عمل کرنے میں خیر ہے، اور یہ بھی پتا چلا کہ آپ رحمت للعالمین تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ صحابہ کرام کو وصال سے روک رہے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو تنگ نہ کریں، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ فجر سے لے کے مغرب تک بھوکے ہیں۔ اچھا اب یہاں پہ سوال یہ اٹھے گا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، تو کیا آپ کے لیے کوئی جنت سے کھانا آتا تھا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ اس مسئلے پہ علماء کرام نے گفتگو کی ہے۔ کئی علماء کرام کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ حقیقتاً آپ کے لیے کھانا آتا تھا جو آپ کھاتے تھے، اور کچھ علماء کرام نے کہا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی توانائی دیتا تھا جو توانائی اس کو ملتی ہے جس نے کھانا کھایا، اور یہ دوسری رائے بہتر محسوس ہوتی ہے۔ اگرچہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ ہم تعویل کر رہے ہیں، لیکن آپ اس حدیث کو دیگر احادیث کو جب ملائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہی رائے بہتر ہے۔ کس لیے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقتاً آپ کو کھانا بھیجتا تھا اور آپ کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، پھر وصال تو نہ ہوا۔ کھانا میں اپنے گھر سے کھاؤں یا کسی کے گھر سے آئے یا ڈائریکٹ آسمانوں سے آئے، جب کھانا کھا لیا تو وصال کس چیز کا؟
جبکہ آپ وصال کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کھانے سے مراد حقیقتاً کھانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ قوت دیتے تھے جو قوت اس آدمی کو ملتی ہے جس نے کھانا کھایا ہو اور جس نے پانی پیا ہو. اور اگر میں بھول نہیں رہا تو یہی رائے ہے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی. اس کے بعد حدیث نمبر 713 713 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری. عن ابی سعید رضی اللہ عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول. جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے تھے لا تواصلوا، وصال نہ کیا کرو. فَأَيُّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَن يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحَرِ. وصال نہ کیا کرو، تم میں سے جب کوئی وصال کرنا چاہے تو وہ سحری تک وصال کرے. اس سے پتہ چلا کہ آپ نے مسلسل 2 روزے بیچ میں کچھ کھائے پیے بغیر رکھنے کی اجازت نہیں دی. اس وصال سے آپ نے روک دیا، لیکن آپ نے یہ اجازت دے دی ہے کہ فجر سے آپ کا روزہ شروع ہو، مغرب کے ٹائم آپ کچھ نہ کھائیں، لیکن اگلی فجر سے پہلے سحری کے وقت آپ کھا لیں. یعنی کہ آئندہ روزہ جو ہے وہ سحری کے ساتھ ہو. تو اس کی آپ نے اجازت دے دی ہے. آپ نے فرمایا لا تواصلوا، وصال نہ کرو، تم میں سے جب کوئی وصال کرنا چاہے تو وہ وصال کرے حتی السحر، کب تک؟ سحری تک. قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رسول اللہ، بے شک آپ وصال کرتے ہیں اللہ کے رسول. قال، آپ نے فرمایا انی لست کہیئتکم، بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تمہاری طرح نہیں ہوں، اس کی وضاحت کیا ہے؟ وہ فوراً وضاحت آ گئی ہے. انی ابیت لی مطعم یطعمنی وساقن یسقینی، بے شک میں رات گزارتا ہوں اس حال میں کہ مجھے ایک کھلانے والا کھلاتا ہے اور ایک پلانے والا پلاتا ہے. تو یہ حدیث اسی حدیث کے معنی میں ہے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. بس یہ ہے اضافہ کہ آپ نے وصال کرنے کی اجازت دی ہے کب تک؟ سحری کے وقت تک. سحری ضرور کریں اگلے روزہ کی، اور آپ کا وصال ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ 2 روزے مسلسل آپ رکھیں. اس کے بعد باب نمبر 12، باب المباشرۃ والقبلۃ للصائم. المباشرہ کہتے ہیں جسم سے جسم لگانا، والقبلہ بوسہ دینا. یعنی کہ روزے دار کے لیے بیوی کے جسم سے جسم لگانا اور اسے بوسہ دینا یہ کیسا ہے، اس بارے میں یہ باب ہے. مباشرت کے 2 معنی ہوتے ہیں ہماری اردو زبان میں. اردو زبان میں کیا بلکہ آپ عربی میں کہیں، مباشرت کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک یہ ہے کہ مباشرت یعنی کہ باقاعدہ جمع کرنا، ہم بستری کرنا، اور ایک ہے مباشرت کا معنی جسم سے جسم لگانا. تو یہاں پہ مراد جسم سے جسم لگانا ہے، یہاں مباشرت سے مراد جمع کرنا نہیں ہے. حدیث نمبر 714 714 قاف. اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وہو صائم، کہ نبی علیہ السلام بوسہ دیا کرتے تھے اور مباشرت کیا کرتے تھے، بدن سے بدن لگایا کرتے تھے جبکہ آپ روزے کی حالت میں ہوتے. وکان املککم لعربہ، اور آپ تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنی خواہش پہ کنٹرول رکھنے والے تھے. اب یہ حدیث آپ لے لیں تو ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے جی اللہ کے رسول کے ساتھ خاص ہے. جناب عائشہ بتا رہی ہیں لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام بوسہ دیتے تھے روزے کی حالت میں اور جسم سے جسم بھی لگا لیا کرتے تھے. لوگوں کو کیوں بتا رہی ہیں؟ اسی لیے بتا رہی ہیں کہ یہی کچھ امت کے لیے ہے.
لیکن ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے نہیں جی ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ تو نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فاتبعونی، میرے نبی کی پیروی کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی علیہ السلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم نے اپنی مرضی سے کہہ دینا جی یہ آپ کے ساتھ خاص ہے بغیر دلیل کے، تو پھر قرآن کی ان 2 آیتوں کا آپ کیا کریں؟ تو پتہ چلا کہ یہ چیز آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہی حکم امتی کے لیے بھی ہے، اور یہ چیز آپ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس کے مزید دلائل بھی میں دے دیتا ہوں۔ دلیل نمبر 1، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھی کیا غلطی کی ہے؟ کہنے لگے روزے کی حالت میں نے بیوی کو بوسہ دے دیا ہے۔ آپ نے کہا عمر مجھے یہ بتاؤ کیا روزے کی حالت میں تم کلی کر سکتے ہو؟ کہا جی اللہ کے رسول کلی تو کر سکتا ہوں۔ فرمایا اپنی بیگم کو بوسہ بھی دے سکتے ہو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث جسے امام مسلم روایت کرتے ہیں، اور صحابی کا نام ہے عمر بن ابو سلمہ، ان کے ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ عمر جو ہیں آپ کے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں، کیونکہ جب آپ نے ام سلمہ سے شادی کر لی، ام المومنین ام سلمہ سے شادی کر لی، تو ان کے بچے آپ کے بچے بن گئے، اور یہ وہی عمر ہیں کون سے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ خود ہی بتاتے ہیں تو میں کبھی کھانا پلیٹ میں سے ادھر سے پکڑتا کبھی ادھر سے پکڑتا، تو آپ نے کہا تھا عمر جب کھانا کھانے لگو سم اللہ، کیا کیا کرو؟ بسم اللہ پڑھا کرو، اللہ کے نام لیا کرو۔ وکل بیمینی کا، دائیں ہاتھ سے کھانا کھایا کرو۔ وکل مما یلی کا، اور پلیٹ میں سے اس جگہ سے کھاؤ جو تمہارے نزدیک ہے، تمہارے سامنے۔ تو یہ وہی عمر ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کو بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں، کس حالت میں؟ روزے کی حالت میں، اور آپ کے بیٹوں کی جگہ پہ ہیں۔ تو پتہ چلا شریعت کے ایسے مسائل آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، بلکہ پوچھنے چاہیے تاکہ آپ غلطی نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شریعت کے ایسے مسائل پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں، اور جو مولوی صاحب بیان کریں وہ بھی ہمیں عجیب نظر آتے ہیں، لیکن ویسے آپس میں ہم ساری گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ عمر جو ہے آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، تو آپ نے جو جواب دیا اس کا مفہوم اور خلاصہ یہ تھا کہ کام بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ آپ نے کہ جواب کا مفہوم یہ تھا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتا ہوں۔ اور انہوں نے بھی کہا تھا، یہ جو عمر ہیں انہوں نے بھی کہا تھا اللہ کے رسول ہم آپ کی طرح تو نہیں ہیں، تو آپ ناراض ہوئے تھے ان پہ۔ اور تیسرے نمبر پہ جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ روزے دار کے لیے اس کی بیوی کا کون سا حصہ حلال ہے، روزے دار بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں کیا کچھ کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کل شیء الا النکاح، جماع کے علاوہ، ہم بستری کے علاوہ بیوی ہر طرح اس کے خاوند کے لیے روزے کی حالت میں حلال ہے۔ اس کو امام عبدالرزاق نے روایت کیا اپنی مصنف میں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دینا یا اس کے جسم کے ساتھ جسم لگانا یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2387 جناب ابو ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے اجازت مانگی روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ وغیرہ دینے کی، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ دوسرا آدمی آیا تو اس کو آپ نے اجازت نہیں دی بلکہ منع کر دیا۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم نے غور کیا تو پتا چلا جس کو اجازت دی تھی وہ بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا تھا وہ نوجوان تھا۔ دوسری جانب امام ابن حزم کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عائشہ کو روزے کی حالت میں بوسہ دیتے ہیں، تو جناب عائشہ جوان تھی، بوڑھی تو نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے رسول فوت ہوئے تو ان کی عمر 18 سال تھی۔ تو اس لیے اب
کیا ہم کہیں گے آخر میں؟ وہی کہیں گے جناب عائشہ نے کہا ہے کہ وکان املککم لعربہ، کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش پہ تم میں سے سب سے بڑھ کر کنٹرول کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پتا ہے میں بیوی کو بوسہ دوں گا تو معاملہ جماع تک، ہم بستری تک نہیں جائے گا، تو وہ بوسہ دے سکتا ہے، جسم کے ساتھ جسم بھی لگا سکتا ہے۔ لیکن جس کو خطرہ ہے کہ اگر میں بیوی کے ساتھ لیٹ گیا یا بوسہ دیا تو معاملہ آگے بڑھے گا، جماع ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کو دور رہنا چاہیے اور بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جن کی شادی نئی نئی ہوئی ہوتی ہے، نوجوان ہوتے ہیں بالکل۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال جو کئی لوگوں کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا اور بھائی پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ بیوی کو بوسہ دیتے ہوئے یا بیوی کے جسم کے ساتھ جسم لگاتے ہوئے اگر مزی کا پانی نکل آئے، مرد کا یا عورت کا، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ میں منی نہیں کہہ رہا، مزی کہہ رہا ہوں، ان کے وہ پانی جو لیس دار ہوتا ہے، ڈھیلا سا ہوتا ہے، اور میاں بیوی جب ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوں یا ایک دوسرے کے بارے میں سوچ رہے ہوں تب نکلتا ہے، اور اتنا ڈھیلا سا نکلتا ہے کہ کئی دفعہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ البتہ اگر منی کا پانی نکل آئے، میاں بیوی ایک دوسرے کے کو بوسہ دے رہے ہیں، جسم کے ساتھ جسم لگا رہے ہیں، منی کا پانی نکل آئے، تو پھر کئی علماء کرام کے نزدیک، بلکہ اکثریت کے نزدیک، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اکثر علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بوسو کنار کر رہے ہیں اور منی کا پانی نکل آتا ہے تو اس سے روزہ کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اکثر کا فتویٰ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ راجح ہے، لیکن فتویٰ موجود ہے، اس لیے خبردار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد باب نمبر 13، باب الصائم یصبح جنوبا، روزے دار جنابت کی حالت میں صبح کرتا ہے، یعنی کہ صبح میں داخل ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہے، غسل اس پہ واجب ہے، غسل کیا نہیں ہے، اور فجر کے ساتھ ہی روزہ شروع ہو جانا ہے۔ فجر کی اذان ہوئی اور آپ نے ابھی تک غسل نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ جب شروع ہوگا تب آپ جنابت کی حالت میں ہیں، تو ایسے روزے کا کیا حکم ہے؟ حدیث نمبر 715 715 قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتب میں جگہ دی کنہوں نے؟ امام بخاری نے، امام مسلم نے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدرکہ الفجر جنوبا فی رمضان من غیر حلم فیغتسل ویصوم۔ جناب عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر پاتی جب کہ آپ کیا ہوتے؟ جنبی ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ جب فجر طلوع ہوتی تو آپ اس وقت جنابت کی حالت میں ہوتے، یہ مطلب ہے۔ فجر کی اذان کا وقت ہوتا، فجر کی اذان شروع ہوتی تو آپ جنابت کی حالت میں ہوتے۔ اور مہینہ کون سا ہوتا؟ رمضان کا، فرض روزوں کا مہینہ۔ اور مزید پہلے میں ترجمہ کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فجر اس حال میں پاتی کہ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے، رمضان میں ایسا ہوتا من غیر حلم، اور جنابت احتلام والی نہیں، احتلام کے بغیر، یعنی کہ میاں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنابت۔ فیغتسل، تو آپ کیا کرتے؟ غسل کرتے، ویصوم، اور روزہ رکھتے۔ جناب عائشہ نے کیوں کہا ہے کہ احتلام کے بغیر؟ یعنی کہ اگر احتلام کی وجہ سے کوئی آدمی جنابت کی حالت میں ہے تو اس کا قصور نہیں ہے، وہ اٹھا تو دیکھا جناب کہ وہ تو جنابت کی حالت میں ہے، شلوار کو چیک کیا، جنابت کی حالت میں ہے، تو یہ معاملہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جو بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے صبح میں نے روزہ رکھنا ہے۔ جناب ایسا یہ کہنا چاہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں فجر طلوع ہوتی تو کئی دفعہ جنابت کی حالت میں ہوتے، فجر کی اذان کے بعد غسل کرتے اور روزہ بھی مکمل کرتے۔ یہاں پہ لفظ کیا بولا جناب عائشہ نے؟ احتلام کے بغیر۔ آپ جنابت کی حالت میں ہوتے احتلام کے بغیر،
کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احتلام ہوتا تھا؟ اس بارے میں کچھ علماء کرام کی رائے ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ احتلام کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام احتلام کی حالت میں ہوتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نعوذ باللہ آپ کے پیچھے شیطان تھا. اس لیے ان علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا. اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں نہیں، بالکل آپ کو احتلام ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ بشر تھے، جیسے دیگر بشر ان کو احتلام ہوتا ہے، دیگر انسانوں کو احتلام ہوتا ہے، تو آپ کو بھی ہوتا تھا. جیسے باقی انسان پیشاب کرتے ہیں تو ایسے آپ بھی پیشاب کرتے تھے. جیسے دیگر انسان پخانہ کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے. جیسے دیگر انسان کھانا کھاتے تھے آپ بھی کھاتے تھے. تو ایسے ہی احتلام کا معاملہ ہے. جیسے دیگر انسان اپنی بیویوں سے تعلقات قائم کرتے تھے آپ بھی کرتے تھے. تیسری رائے یہ ہے، اور یہی رائے درست معلوم ہوتی ہے، کہ احتلام کبھی ہوتا ہے شیطان کی وجہ سے اور کبھی ہوتا ہے شیطان کے بغیر. تو آپ کو وہ احتلام نہیں ہوتا تھا جس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. ایسا احترام نہیں ہوتا تھا جس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. اور اس روایت سے بھی بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو احترام ہوتا تھا. اسی لیے تو جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں کئی دفعہ فجر طلوع ہوتی اور آپ احتلام کی اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے احتلام کے بغیر. یعنی کہ احتلام بھی آپ کو کبھی ہو جاتا تھا، لیکن اس موقع پہ آپ احتلام کے بغیر جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. ان کے میاں بیوی کے تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. اور یہی موقف صحیح نظر آتا ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ آپ کو احتلام بالکل نہیں ہوتا تھا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ بات درست ہے کہ شیطان آپ پہ غالب نہیں آ سکتا. تو اس وہ احتلام جس کے پیچھے شیطان ہو وہ آپ کو نہیں ہوتا تھا. کئی دفعہ احتلام اس کے بغیر بھی ہوتا ہے، اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ انتہائی سردی کی وجہ سے احتلام ہو جاتا ہے. یہ ایک مثال دے رہا ہوں. اس طرح کے کئی حالات ہوتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ احتلام نہیں ہوتا تھا جس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. بر مسئلہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ آدمی صبح اٹھے اور اس کے پاس ابھی نہانے کا ٹائم نہیں بلکہ سحری کھانے کا ٹائم ہے، اور وہ اتنا وقت ہے کہ وہ ایک ہی کام کر سکتا ہے. تو پہلے کیا کرے؟ سحری کھائے اور اس کے بعد وہ غسل کر لے، چاہے فجر کی اذان شروع ہو چکی ہو، چاہے فجر کی اذان کے بعد غسل شروع کرے، لیکن فجر کی نماز کو ضائع نہ ہونے دے. جلدی سے غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے. اس کے بعد جو حدیث ہے وہ طویل ہے، اس کے اوپر کافی وقت لگے گا، اس لیے آج کا درس ہم یہیں پہ روکتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ احادیث پیار و محبت سے پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق دے. میں آج ہی کسی بڑے عالم دین کا کلپ سن رہا تھا جو مسجد نبی میں درس دیتے ہیں، ڈاکٹر سلیمان روحیلی حافظہ اللہ. وہ فرما رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے تعلق سے کہ ہم سب کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہو اس کو اس کے کلام، اس کی گفتگو سے بھی محبت ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے محبت کریں، پیار و محبت سے انہیں سنیں، انہیں پڑھیں، بار بار پڑھیں، اور ہمیں اتنی محبت ہو کہ ہمیں احادیث پڑھنے کا لطف آئے، مزہ آئے. اللہ رب العزت ہمارا ایمان بڑھائے اور اللہ کرے کہ ہم اسی انداز سے احادیث کا مطالعہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ احادیث مکمل کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.